اور در حقیقت اسی کو میلاد کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اس مجلس کے بارے میں کون سا فتویٰ لگائیں گے جو مجلس اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے قائم فرمائی، بیان خدا نے کیا آمد مصطفیٰ کا، بعثت مصطفیٰ کا، اور سننے والے انبیاء کرام۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 کے اندر اللہ کریم محبوب کا تذکرہ فرما رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں، یہ ان کے تمام دھن دولت سے بہتر ہے۔ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ الحمدللہ عز وجل آج ہم آپ کو بتائیں گے قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ میلاد در حقیقت حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنے، آپ کے محاسن اور کمالات بیان کرنے کا نام ہے، تو یہ جائز اور مستحسن ہے، اور یہ ہزاروں دینی اور دنیاوی نعمتوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور میلاد کا جواز، میلاد کا جائز ہونا بکثرت قرآنی آیات اور احادیث اور خود حضور علیہ السلام کے اقوال و افعال اور صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ اگرچہ اس کے جواز کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی ممانعت شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور جس کام سے اللہ و رسول نے منع نہ فرمایا ہو وہ کام کسی کے منع کرنے سے ناجائز نہیں ہو جائے گا، حرام نہیں ہو جائے گا۔ ہم آپ کے سامنے وہ قرآنی آیات پیش کرتے ہیں جس کے اندر خود اللہ کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور در حقیقت اسی کو میلاد کہا جاتا ہے، جیسے کہ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے اندر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو پیغمبروں سے جب اللہ نے ان کا عہد لیا، جو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تشریف لائے وہ رسول تمہارے پاس جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ کیا تم نے اس بات پر اقرار کیا اور میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کیا ہاں ہم نے اقرار کیا، تو فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہیں۔ اللہ نے حضور کے ذکر کے لیے تمام اولین و آخرین کو جمع کیا۔ اللہ کریم نے تمام انبیاء کرام کی اجتماع و جلسے کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا اور حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت اور نصرت پر تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی بعثت، عظمت، رفعت اور بلندی کا تذکرہ انبیاء کرام کے مجمع میں کیا، تو بیان کرنے والا خدا تھا اور سننے والے انبیاء کرام تھے، اور جن کا بیان ہو رہا تھا وہ مصطفیٰ علیہ السلام تھے۔ اب غور کریں، اس سے بڑھ کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیا ہوگی جس میں بیان کرنے والا خدا ہے اور سامعین تمام انبیاء کرام ہیں، اولین و آخرین تمام انبیاء کرام اس مجمع کے اندر موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آمد کا، حضور کی بعثت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت، رفعت اور نصرت پر تمام انبیاء کرام سے قول و اقرار لیا جا رہا ہے، ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے، ان سے عہد و پیمان کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان بھی اسی طریقے سے حضور کی مجلس سجاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کا بیان ہوتا ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو میلاد مصطفیٰ پر فتویٰ لگاتے ہیں تو اس مجلس کے بارے میں کون سا فتویٰ لگائیں گے جو مجلس اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے قائم فرمائی، بیان خدا نے کیا آمد مصطفیٰ کا، بعثت مصطفیٰ کا، اور سننے والے انبیاء کرام تھے۔ اور دیکھیے قرآن پاک کے اندر 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 کے اندر اللہ کریم محبوب کا تذکرہ فرما رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائے
جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہیں، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جاءکم سے نبی کی آمد کا بیان ہو رہا ہے، یعنی اللہ کریم نبی کی بعثت کو بیان فرما رہا ہے، نبی کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اسی کو یوم ولادت کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے جاءکم، یعنی تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے، یعنی مبعوث ہوئے، دنیا میں پیدا ہوئے۔ اور من انفسکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر شفقت کا تذکرہ ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سے حضور کی شان و عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ آیت مکمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا تذکرہ کر رہی ہے، حضور کے نسب کو بیان کیا، حضور کی عظمت و شان کو بیان کیا، حضور کی شفقت کو جو امت کے تعلق سے ہے اس آیت میں بیان کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و رفعت کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ یہی تو میلاد ہے اور یہی اصل میلاد ہے۔ کیا قرآن کی یہ آیت جب تلاوت کی جائے جس میں حضور کی آمد اور مکمل حضور کا میلاد کا تذکرہ ہے تو جائز ہے، اور جب چند لوگ جمع ہو کر اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، حضور کی بعثت کا، حضور کے نسب کا، حضور کی شفقت کا جو امت کے تعلق سے ہے، سب لوگ مل کر چرچا کریں تو کیا وہ مجلس ناجائز ہے؟ اگر نہیں تو غور کریں۔ عین حالت نماز میں اگر امام صاحب اس آیت کی تلاوت کریں جس میں حضور کا مکمل میلاد ہے تو دیکھیے لوگ بھی ہیں، مجلس بھی ہیں، اور عبادت خدا کی ہو رہی ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ کا پڑھا جا رہا ہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، جب یہ آیت حالت نماز میں پڑھی جا رہی ہے تو مجمع بھی ہے، تعداد بھی کثیر ہے، اور قرآن کی یہ آیت تلاوت کی جا رہی ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کا تذکرہ ہے، حضور کے حسب و نسب کو بیان کیا جا رہا ہے، حضور کی عظمت و شان کو اور رفعت و بلندی کو اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر جب یہ آیت پڑھی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت کا تذکرہ کیا گیا تب یہ جائز تھا، اور نماز کے بعد چند لوگ بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی آیت پر اگر وہ کچھ بات کرنے لگے، حضور کی عظمت کو بیان کرنے لگے، حضور کی ولادت کو بیان کرنے لگے، حضور کے حسب و نسب کو بیان کرنے لگے، تو یہ مجلس ناجائز ہو جائے؟ یہ تو عقل سے ہی دور رہ جانے والی بات ہے۔ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں، یہ ان کے تمام دھن دولت سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اپنے فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار کرنے، خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بڑھ کر اور کون سی رحمت اور خوشی کا دن ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کون سی رحمت ہو سکتی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے دوستو، حضور رحمت ہیں تمام عالمین کے لیے، اور اللہ خود حکم فرما رہا ہے کہ اس کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ تو اس لیے عاشقان رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کام خوشی کے اندر کیے جا سکتے ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، دینی محافل ہیں، اور دیگر جو جائز کام ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد میں عاشقان رسول ہر روز کرتے ہیں، ہر مہینہ کرتے ہیں۔ اور پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ کریم نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ تو پہلی آیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت ہونے کا ذکر ہے، اور دوسری آیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعمت ہونے کا ذکر ہے، اور اللہ خود رحمت اور نعمت اور فضل ملنے کے دن پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ کریم خود ہمیں اظہار نعمت کا حکم دے رہا ہے کہ اس کی نعمتوں کا چرچا کرو، نعمتوں کا اظہار کرو، نعمتوں کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، جیسے کہ پارہ 30 سورہ الضحیٰ آیت نمبر 11 میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو پیارے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے
نہ تو کوئی رحمت ہے، نہ کوئی فضل ہے، اور نہ کوئی نعمت ہے۔ تمام رحمتیں، تمام نعمتیں، تمام فضل یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی کا صدقہ ہے۔ جیسے کہ المستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر محمد نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، اے آدم میں تمہیں پیدا نہ کرتا، جنت دوزخ میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ تمام چیزیں، چرند پرند، حشر نشر، یہ آسمان، سورج، چاند حضور علیہ السلام کی آمد ہی کے صدقے میں ہے، حضور کی ولادت مبارک کا ہی صدقہ ہے۔